فرمایا۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، توجہ فرمائیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر ہر ایک بندے کے اوپر یقین ہے، کر بھی لیتے ہیں۔ کئی بار ہم بڑے بڑے چودھریوں کی سفارشیں ڈلواتے ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے، یقین ہے تو ان سے سفارش کرواتے ہیں۔ اپنے دوست کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ فلانے کے پاس جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مانے، وہ تمہارے جاننے والا ہے، یقین ہوتا ہے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے سیٹھ پر، اپنے مالک پر، ہر بندے پر یقین کرتے ہیں، لیکن یقین کریں افسوس کی بات ہے دنیا کے اندر ہر بندے پر یقین ہے، لیکن رب کی رحمت پر ہمیں یقین نہیں۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات کے اندر اور حضور نے اپنی زبان سے بھی بے شمار ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ جن کو بندہ سنے یا پڑھے تو دل میں اللہ نور میں اضافہ فرما دیتا ہے، لیکن رحمت پر یقین نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات، ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہے؟ اگر یقین ہوتا تو مسجدیں ویران نہ ہوتی یار، یقین ہوتا نا ہمیں تو زکوٰۃ دینے والے جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی نا تو اپنا ہاتھ دبا کر نہ بیٹھ جاتا۔ رب کی رحمت پر یقین ہوتا نا یارو تو یہاں پر کوئی کسی کے دستے گریبان نہ ہوتا۔ رب کی رحمت پر یقین ہوتا نا، جب عشر واجب ہوتا لوگ عشر دیتے تھے۔ رب کی رحمت پر یقین ہوتا نا تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے گریبان نہ پکڑتا۔ جب وراثت کا معاملہ آتا ہے لوگ اپنی بہنوں کا حق دبا کر نہ بیٹھتے۔ رب کی رحمت پر یقین ہوتا تو لوگ سوچتے یہ تو دنیا کی معاملات ہیں، یہ تو یہاں پر رہ جائیں گے، کل قیامت میں اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہاں پر حقیقت بات ہے، قرآن عظیم فرقان حمید کی آیت میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ الگ بات ہے کہ معاشی زندگی کے اندر، اخلاقی زندگی کے اندر، سیاسی زندگی کے اندر ہم ایسے پیچھے جاتے جا رہے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہماری زندگی نہیں، گناہوں بھری زندگی ہم گزارنے میں مصروف ہیں۔ افسوس کی بات ہے علماء موجود ہیں، یہ ان کا ظرف ہے کہ میری باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، اگر کوئی توجہ دلا دے وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی بات ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے خیر اللہ بخشنے والا ہے۔ میرے بھائی حقیقت میں اللہ بخشنے والا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ذرا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، لیکن ذرا دوسری طرف بھی توجہ کرو وہ قہار اور جبار بھی۔ قرآن نے رحمت کا بیان کیا، میں اس پر آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت عطا کی اس کی طرف ہماری توجہ ہو۔ جو ہم توجہ ہٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہم کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر حقیقت میں رب کی رحمت کا سایہ ہو۔ قرآن تو کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو۔ اللہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، بندہ گناہ گار بھی ہے، بندہ سیاہ کار بھی ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے اے میرے بندو، ان کو کہہ دو اے میرے بندو۔ اللہ اکبر، جب تم اپنی جانوں پر اسراف کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم یہ سوچ کر بیٹھ نہ جانا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کر کے کہ رب تو رحمت ہی نہیں کرے گا۔ سیاہ کاری کرتے ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں لمحہ بلمحہ، ہمیں تو اپنے سال ہر سال کے گناہوں کا شمار نہیں، میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دن کے گناہوں کا شمار نہیں، اتنی ہم نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرمایا محبوب ان کو کہہ دو اے میرے بندو۔ کتنا میٹھا جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ باپ بیٹا نافرمان بھی ہو تو اگر یہ جملہ کہہ دے میرے بیٹے، تو بیٹے کا دل جو ہے نا وہ اگر غم زدہ ہو، نافرمان بھی ہو تو ایک دفعہ سوچتا ہے کہ میں نافرمان ہوں، اس کے باوجود میرا والد مجھے کہہ رہا ہے میرے بیٹے۔ وہ کریم، وہ رحیم جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے،
ہم روزانہ بے شمار خطائیں کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتا ہے بندہ میرا ہے خطا کر، ہے تو میرا بندہ، لیکن ہم سوچتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا نا، نکال دیا، اس کے ایک عمل کی وجہ سے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ شیطان کہنے لگا مولا میں نے بڑی تیری عبادت کی، زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تیری بارگاہ میں سجدہ میں نے نہ کیا ہو۔ مولا عبادت تو تیری کی ہے، سجدے بڑے کیے ہیں، تسبیح تحلیل کی، اس کا انعام بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ پاک بھی اس کا انعام دنیا میں ہی رکھنا چاہتا، یہ رب کی بھی حکمت تھی۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شیطان تیرے سجدوں کا صلہ تجھے یہ دیتا ہوں کہ تا قیامت تجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ کہنے لگا مولا یہ کم ہے۔ اب اندازہ کریں، تھوڑا توجہ کرتے جائیں، مانگ کون رہا ہے؟ شیطان، اور اللہ اس کی دعا قبول کر رہا ہے وہ شیطان، کائنات میں سب سے بڑا لعنتی شخص ہے شیطان، وہ دعا کر رہا ہے کہ میں نے عبادت کی، اس کا صلہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تا قیامت موت نہیں تمہیں آئے گی۔ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالشکور شاکر صاحب باہر تشریف فرما، ان سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لے آئے، ایک بار درود پاک پڑھیے۔ تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ بڑی عبادت کی ہے، اس کا صلہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا تا قیامت تجھے زندگی دیتا ہوں، موت نہیں آئے گی۔ شیطان نے پھر دعا کی مولا یہ کم ہے، بڑی عبادتیں کی ہے تیری، زندگی تو مل ہی جانی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اتنی طاقت دیتا ہوں تو لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کر سکے گا۔ اس نے پھر دعا کی تیسری مرتبہ، اے اللہ یہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے نا، ایسے تجھے طاقت دیتا ہوں انسان کے اندر تو حرکت کر سکے گا۔ اس نے کہا مولا یہ بھی کم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑی طاقت یہ دیتا ہوں کہ انسان کے وسوسوں کے اندر، خیالات کے اندر تو شامل ہو سکے گا، ان کے معاملات کے اندر تو شامل ہو سکے گا۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا نا، اب دیکھیں ملی طاقت کس کو؟ دعا کون کر رہا ہے؟ شیطان، اور اللہ نے طاقت دی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی مولا شیطان کو اتنی طاقت مل گئی تو انسان کے اندر تو طاقت ہی ختم ہو گئی، اب تو وہ نیکی کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ وسوسوں میں شامل ہو گیا، خیالات کے اندر شامل ہو گیا، معاملات کے اندر شامل ہو گیا، تو اب انسان نیکی کر ہی نہیں سکے گا، وہ تو جہنمی ٹھہرے گا۔ مولا شیطان کو طاقت ملی ہے، شیطان سے بڑھ کر جو نا تیری رحمت کے حقدار تیرے بندے ہیں، اے مولا ان کو بھی کوئی اجر عطا فرما، کوئی طاقت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم، 8ویں پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اے آدم علیہ السلام تیرا بیٹا تیری اولاد میں سے اور میرا بندہ نیکی ایک کرے گا، لیکن اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 نیکی عطا فرماؤں گا۔ رب کی رحمت ہے۔ اب آدم علیہ السلام پھر دعا کرنے لگے مولا یہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں یکفر عنکم سیئاتکم کے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جب بھی گناہگار سیاہکار
توبہ کر لے گا، خطاؤں سے معافی مانگ لے گا رب کی بارگاہ سے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم کوئی تیرا بیٹا تیری اولاد میں سے اور میرا بندہ گناہ کرتا رہے 40 سال 50 سال کے بعد اس کو خیال آ جائے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، میں اتنا رحیم ہوں کریم ہوں، 50 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، 60 سال کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، جب بھی وہ توبہ کرے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو تیسری بڑی طاقت یہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ مرنے سے 1 لمحہ پہلے یا 2 لمحے پہلے 4 لمحے پہلے، اس سے پہلے وہ جتنے بھی گناہ کرتا رہا ہو، موت آنے سے پہلے 1 لمحہ بس ہو، اگر وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لے گا میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے بھی ہم پر بڑی کرم نوازی کی۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے مولا یہ بھی کام ہے، اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ پاک آدم علیہ السلام کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی اے مولا یہ بھی کم ہے، اس سے بڑھ کر عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی 24 پارے کی آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت کریمہ ایک بار اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پر بھی نازل کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو کہتا ہے اور عطا فرما، یہ میرا کلام پڑھ اور پڑھ کر لوگوں کو سنا دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے نا امیدی اختیار نہ تم کرنا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ ایک بار آدم علیہ السلام پر اتاری اور ایک بار اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ سبحان اللہ۔ تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا، جے میں ویکھا عملہ بلے تو کچھ نہیں میرے بلے، جے میں ویکھا رحمت والے تے بلے ہی بلے بلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کا سایہ کمال کا عطا کیا ہے، یقین کریں۔ لیکن حقیقت بات ہے وہ کہتے ہیں ابا حضور پھل لے کے آ جائے نا تو پتر کو کیا کہتے ہیں بیٹا پھل تو میں لے کے آؤں لیکن کھانے کا طریقہ ہی ذرا سیکھ لے کہ کھانا کیسے ہے۔ اللہ نے رحمت تو عطا کر دی لیکن رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہی سیکھ لیں کہ رحمت کیسے لینی ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گاؤں کے بڑے مشہور اللہ کے ولی تھے۔ ویسے زمانے کے اندر آپ کو اللہ کا ولی مانگتے تھے لیکن اس زمانے میں آپ اپنے گاؤں کے اندر بڑے عالم اور متقی پرہیزگار سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے گاؤں کی ایک عورت بیوہ ہو گئی، اس کے شوہر نے وراثت میں 3 درم چھوڑے، تو اس نے کیا کیا، اس کا ایک بیٹا تھا، بیٹے کو بولا یہ 3 درم لے بازار میں جا کر جو نا وہ دھاگا لے کے آ۔ پرانے زمانے میں دھاگے سے لوگ جرسی وغیرہ سویٹر اور چادر وغیرہ یا کپڑے بھی بنایا کرتے تھے، جو لے کے آؤ۔ وہ دھاگا لے کے آئی، لڑکا لے کے آیا، اس کی ماں نے اس دھاگے سے سویٹر بنایا یا کوئی چیز بنائی، بنانے کے بعد بیٹے کو کہا جاؤ بازار جا کر بیچو۔ بیٹا بیچنے گیا تو 5 درم کی بیچ کے آیا، 2 درم کا فائدہ ہوا۔ اس 2 درم کا اس نے بازار سے سامان خریدا کھانے پینے کا۔ اسی طرح ان کا گزر بسر ہوتا رہا۔ ایک دن اتفاق کیا ہوا، اپنے گھر کے صحن میں یہ کام کر رہی تھی۔ آپ کو پتا وہ دھاگے کا گولا بنا ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا مائیاں جو ہے نا وہ ہماری دادی ہو پر دادی ہو جس نے ان کو دیکھا یا مائیں ہماری پرانے زمانے میں کام کرتی تھی، وہ گولا بنا ہوا تھا اور صحن میں کام کر اتنے میں بڑا پرندہ آیا، اس نے ایسے بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اس نے اپنے پاؤں میں وہ پنہ لیا، وہ جو گولا تھا وہ لے کر اڑ گیا۔ اب یہ حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، آنکھوں میں نمی ہے، دل میں بے چینی ہے۔
सोच क्या रही है कि अब मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरी कुल कायनात ये थी, कुल विरासत ये थी, अपना भी अपने बेटे का पेट मैं इससे पालती थी, अब तो मेरा हर चीज खत्म हो गई, क्योंकि उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, नेक खातून थी। अब वो परेशान हो गई। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन आया, भूखी है, खुद भी भूखी, बेटा भी भूखा, मांगने को दिल नहीं चाहता, रहा ना गया। तीसरे दिन ना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला के पास चले गए, दरवाजे को दस्तक दी, घर वाले कहते खातून आपसे मिलने आई है। अब बाहर आए, खातून से पूछा क्या मसला है। मौलवी के पास लोग आते भला कब हैं, जब दुआ करानी हो या तलाक का मसला पूछना हो, इसके अलावा कभी नहीं आए, यही मसले होते हैं बस। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने समझा कोई मसला पूछने आई है या दुआ कराने आई है, लेकिन उसने ना अजीब बात कही जो इससे पहले मैंने कभी जुमला सुना ही नहीं। जो जुमला उसने कहा, उसने कहा ए दाऊद ताई आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े मुफक्किर हैं, मुत्तकी परहेजगार, बस इतनी बात का जवाब दे दे, क्या आपका रब जालिम है या रहमत करने वाला है। जुमला बहुत बड़ा था और शरई तौर पर पकड़ भी थी, लेकिन दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह वो बड़े मुफ्तियों की तरह नहीं थे जो क्लिप का जवाब क्लिप पर देते हैं। उनके ज़हन में फौरन आगे लगता है खातून परेशान है, इतनी बात कही, कहते हैं वो इतनी बात कहकर चली गई, आगे बात नहीं कही। मैं सोचता रहा कि पता नहीं इसका क्या मसला था। कहते हैं 3 से 4 दिन मजीद गुजरे तो 10 लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे 10,000 दिरहम दिए। मैंने कहा ये किस काम के हैं। कहने लगा आपको देते हैं, आप जिसको चाहे आप दे दें, आपका कुल इख्तियार है। आपने पूछा हुआ क्या, किस वजह से तुम दे रहे हो। उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। कहने लगे हम समंदर में सफर कर रहे थे, सफर के दौरान हमारी कश्ती में सुराख हो गया और कश्ती में पानी आने लगा, तो करीब कोई और कश्ती नहीं थी, दूर दूर तक कोई किनारा नहीं था। हमने कहा मौत हमारे बिल्कुल करीब है, अब मौत से हमें कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हमने 10 बंदों ने ये इरादा किया था कि अगर हम बच गए तो सब 1,000 दिरहम अल्लाह की बारगाह में खैरात करेंगे। जब हमने इरादा कर दिया, इत्तिफाक ऐसा हुआ उस कश्ती के ऊपर से तेज रफ्तार परिंदा गुजरा, उसके पांव में एक धागे का गोला था, वो नीचे गिरा, हमने उसको उठाकर उस सुराख के ऊपर रख दिया तो उस कश्ती में पानी आना बंद हो गया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, चलते चलते हम किनारे पर पहुंचे। इस किनारे के करीब आपका ही गांव था। हम पूछते पूछते गए इस बस्ती में बड़ा आलिम दीन कौन है, हम आपके पास आए हैं, हम आपको कहते हैं ये आपके हैं 10,000 दिरहम, जिसको चाहे मर्जी दे दे। अल्लाह अकबर। दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा रब जालिम नहीं हो सकता, रब तो रहमत ही करने वाला हो सकता है। कहते हैं मैंने उस खातून को बुलाया, बुलाकर मैंने 10 दिरहम उसके हाथ में थमाए। वो कहने लगी, पूछने लगी क्या सदका है, ज़कात है। कहा ना ज़कात है ना सदका है, बस ये तेरे है, बस इसको कबूल करके मेरी बात का जवाब दे। पहले उसने दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह को ये जुमला कहा था, अब दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मेरी बात का जवाब दे, बता तेरा रब जालिम है या रहमत करने वाला। तेरा रब जालिम है या रहमत करने वाला है। अल्लाह अकबर। सारी बात उनको सुना दी उस खातून को। वो खातून आंखों में आंसू लेती जाती और अपने घर तक रवा दवा जुबान पर यही कहती जाती, नहीं नहीं मेरा रब जालिम नहीं हो सकता, मेरा रब तो रहमत करने वाला है, मेरा रब तो करीब है, मेरा रब तो कर्म करने वाला है, मेरा रब तो नवाजने वाला है, मेरा रब तो वो है जो भूखों को खाना खिलाने वाला है, मेरा रब तो वो है जो गरीबों का सहारा देता है, मेरा रब तो वो है जो कल क़यामत में गुनाहगारों को जन्नत का परवाना अता करेगा। यारो वो खातून थी जिसके पल्ले कुछ न बचा था, कुल कायनात उजड़ गई थी उसकी, कोई मददगार नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, मेरे रब ने गैबी तौर पर उसको सहारा दिया। यारो हमारे पास तो सहारे बहुत मौजूद हैं, हमें सीने से लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन कब वो दिन आएगा हम रब की रहमत के साए में आ जाएंगे। कब वो दिन आएगा
کہ جب ہم رب کی رحمت کا سہارا لے کر کہیں گے ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بس رب کا سہارا چاہیے، رب کی رحمت چاہیے. یارو اللہ کی رحمت کے بغیر بڑے بڑے کچھ بھی نہیں ہے، عبادتیں کرنے والے کچھ نہیں ہیں، ریاضتیں کرنے والے کچھ نہیں ہیں. میرا رب تو پکارتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میرا رب پکارتا ہے میرے بندو جو توبہ کرنے والا توبہ کر کے آ جائے میری بارگاہ میں، آ جائے، تسبیح پڑھ لے، زبان سے سچے دل سے کہہ دے کہ یا اللہ میں گناہوں سے طاہر ہونا چاہتا ہوں. میرا رب کہتا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میرا بندہ لاکھوں گناہ کرنے والا ہو، کروڑوں گناہ کرنے والا ہو، اربوں گناہ کرنے والا ہو، انگنت گناہ کرنے والا ہو، میں اتنا کریم ہوں. یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں، کسی مفتی کا کہنا نہیں، بلکہ رب کائنات کا کہنا ہے. اللہ فرماتا ہے اس نے لاکھوں گناہ کیے ہوں، اس نے کروڑوں گناہ کیے ہوں، اس نے اربوں گناہ کیے ہوں، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. صرف کرنا کیا، ایک بار رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر کو جھکا لے، ایک بار رب کی بارگاہ میں ایسا ہاتھ باندھ لے، ایسا رکوع کر جائے، زبان سے ایسی تسبیح پڑھ جائے کہ رب راضی ہو جائے. یار اسی کسی سورے نو راضی نہیں کرنا، اسی کسی چودھری نو راضی نہیں کرن دی گل کر دے، اسی کسی وڈے وڈیرے نو راضی کرن دی گل نہیں کر دے. اللہ فرماتا مینوں راضی کر لو. اللہ تے ایک لفظ نہ راضی ہو جاتا ہے یار، صرف زبان دی نوک تے آ جائے اے اللہ مینوں معاف کر دے، زبان دی نوک تے آ جائے اے اللہ میں تیرے کول فریاد لے کے آیا اے اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج میں دل کی باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ یارو سدھر جائیں ہم، میں بھی سدھر جاؤں، آپ بھی سدھر جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رحمت کی باتیں سنا رہے تھے. حضور فرمانے لگے بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے دعا کی مولا میں غار میں جا کر تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی، وہ غار میں چلا گیا، کوئی اور چیز نہیں تھی. اللہ نے اس غار کے اندر ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اس انار کو وہ کھاتا، اسی کے اندر اللہ پانی کا ذائقہ عطا فرماتا، اسی کے اندر کھانے کا. اسی طرح اس غار کے اندر 500 سال تک وہ عبادت کرتا رہا. 500 سال کے بعد اس نے دعا کی مولا اب میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں لیکن مولا مجھے سجدے میں موت دینا. اس کو سجدے کی حالت میں موت ہو گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی. جب وہ قبر میں گیا تو فرشتے سوال کرنے آئے، سوال کر دیے تو اللہ فرمانے لگا فرشتوں چھوڑ دو اس کو، میں نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا ہے. اب جب یہ بات کہی نا اللہ نے کہ میں نے اپنے فضل سے رحمت سے بخش دیا ہے، تو وہ کہنے لگا، اپنے آپ سے سوچنے لگا میں نے 500 سال عبادت کی تو ابھی بھی اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فضل سے بخشا ہے، ابھی بھی اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے بخشا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو نہ نکال کے نہ جہنم سے صرف 500 سال دور لے جاؤ. 500 سال دور. آپ اندازہ کریں کتنے ہزار لاکھوں، پتہ نہیں اندازہ اللہ ہی جانتا ہے، لاکھوں کلومیٹر ہوں گے دور. 500 سال اس کو دور لے جاؤ اور وہاں جا کر کھڑا کر دو. کہتے ہیں جب وہ 500 سال جہنم سے دور کھڑا ہوا نا، جہنم کی تپش اتنی آئی کہ اس کو اتنی پیاس لگی کلیجہ باہر آنے کو لگا. تو فرشتے کو کہنے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے پانی پلا دو. اللہ نے منع کر کے اس کو پانی نہیں پلانا. تو فرشتے کو دوبارہ کہا تو اللہ نے کہا ہے فرشتے سے پوچھ اس کے بدلے کیا دے گا. پانی ایک گلاس ملنا ہے، ایک پیالہ، اس کے بدلے دے گا کیا؟ اس نے کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، 500 سال کی عبادت ہے، وہ لے لو اور پانی کا گلاس دے دو. اب پانی کا گلاس پی لیا، عبادت تو ختم ہو گئی نا. اب اللہ فرمانے لگا بتا میرے بندے 500 سال عبادت تو گئی، اب تو زیرو ہو گیا نا تم، اب بتا کہ تجھے بخشے گا کون، تجھے جنت کا پروانہ کون سنائے گا، تجھے جنت کی نعمتیں دے گا کون. اللہ اکبر. پھر وہ زبان سے کہنے لگا مولا نہیں، میں مان گیا، جو بھی بخشا جاتا ہے لاکھوں سال عبادت کرنے والا ہو تیری رحمت سے ہی بخشا جاتا ہے. اس لیے یارو یہاں پر ہم نہیں کہتے کہ ہم بڑی عبادت گزار ہیں. میں نہیں کہتا میں بڑا نیکوکار ہوں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو لیکچر جا رہا ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں. یہ ماہانہ درس قرآن پاک کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، میں بھی آپ بھی. ہمارے کام
کون سی بات سنتے ہیں، ہماری زبان کون سی بات بولتے ہیں، ہماری آنکھ کون سا کام دیکھتی ہے، ہمارے پاؤں کہاں چل کر جاتے ہیں، ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے، خیالات کہاں جاتے ہیں۔ اصلاح امت فاؤنڈیشن کا واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ نام کمانا مقصد ہے۔ جو ہمیں جانتے ہیں، جو سالہ سال سے وابستہ ہیں، وہ ہماری شخصیت کو جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کے مالک ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا چاہیے ان کو، کوئی مال و زر نہیں چاہیے۔ صرف یہی خواہش ہے اصلاح امت فاؤنڈیشن کا کہ نوجوانوں کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرے، جو ہم قرآن سے دور ہیں قرآن کے قریب ہو جائیں، جو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ کی رحمت کے قریب آ جائیں، جو حدیث مصطفیٰ سے دور ہیں حدیث مصطفیٰ کے قریب آ جائیں، ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کی چاہت ہے بس، اس کے قریب آ جائیں۔ میرا رب تو کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، میرے بندو اور لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، وہ کافر ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، یا بعض اوقات ہمارے دوست نام نہاد مسلمان بھی ہوں، تمہیں وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، میرا رب کہتا ہے میرے بندے میں تجھے دنیا کی طرف نہیں بلاتا بلکہ اپنی بخشش اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوں۔ میں یہاں پر مثال دینا چاہتا ہوں، چند دن پہلے کی بات ہے، موترے کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں میں بھی گیا، مسئلہ ہوا تھا قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا۔ ایک نوجوان مسلمان ہو گیا، ان کے رشتہ دار مرزئی تھے، مسلمان ہونے کے بعد رب دیکھے ایک بار چانس دیتا ہے، اللہ پاک نے اس کو چانس دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے، بہن بھائیوں نے، جو بھی تھے، لالچ دیا، اور اوپر سے لالچ بھی آیا کہ تمہیں باہر بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے پاسپورٹ بھی بنوا کر دے دیا۔ 3 دن پہلے اس کا پاسپورٹ بنا اور تقریباً 5 سے 7 دن کے بعد اس نے چلے جانا تھا یورپ، لیکن ہوا کیا؟ دیکھیں اللہ کی خفیہ تدبیر، چند دن پہلے رب نے موقع دیا، مومن بن گیا، مسلمانوں کی صفوں میں آ گیا، لیکن 3 دن پہلے مرنے سے پہلے وہ دوبارہ مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا، اور 3 دن کے بعد اس کو موت آ گئی۔ اللہ کیا فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، تمہیں اور لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں بخشش اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم پھر بھی نہیں آنا چاہتے۔ آپ اندازہ کریں آج امیر المجاہدین